کسی نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی کہ آپ کا نالائق بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے. یہ بات کسی بڑھیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے. تو حضرت نے فرمایا جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا. 2-3 دن گزرے، بڑھیا آ گئی، رات کا موقع تھا. سلطان اٹھا، تلوار لی اور ساتھ چل پڑا. بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا. داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے. چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے. اس نے پانی کا کٹورا دیا، اس نے پانی پیا. پھر کہا اب چراغ جلا دو. جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ. بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 3 کام بڑے عجیب کیے ہیں. جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے، پھر پانی مانگا ہے اور پھر الحمدللہ کہا ہے. تو بادشاہ نے ٹالا، کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے، لیکن بڑھیا ضد کر گئی. تو بادشاہ نے کہا سنو، تم نے کہا تھا کہ آپ کا بتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے. جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا. کہا بات سمجھ آ گئی. کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بادشاہ کا بتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے، لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے. تو کہا آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا. بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز رہنے. بڑھیا ضد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ. تو کہا بڑھیا پھر سن، جس دن سے تو نے بتایا تھا اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا. میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. اب ظلم کا انجام تو نے دیکھ لیا، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ 2 گھونٹ پانی کے پی لو. تو جنہوں نے عدل کیا، جنہوں نے انصاف کیا، تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ 14 پاروں کے حافظ تھے. جب استاد کے پاس پڑھنے گئے پہلے دن 5 سال 4 سال کی عمر میں، تو استاد نے کہا پڑھو الف لام میم، تو بیٹا سارا پارا سنا دیتا ہے. ہاں چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء، تو وہ بھی پورا پارا سنا دیتے. تلک الرسل دلنا، پورا پارا سنا دیتے. 14 پارے یوں سنا دیتے. کہا مجھے یہاں سے پڑھاؤ سبحان الذی اسری بعبدہ. تو استاد حیرت سے کہتا ہے بیٹے جہاں سے 14 پارے حفظ کیے ہیں اسی درسگاہ سے باقی 16 بھی حفظ کر لیتے. کہا میری ماں کو آتے ہی 14 پارے تھے. حفظ 14 پارے میری ماں نے کیے تھے. جب اٹھتی تھی کام بھی کرتی رہتی تھی اور قرآن بھی پڑھتی رہتی. اور یہ 14 پارے ہمیں بچپن میں ماں کی گود میں یاد ہو گئے. جب ماں ایسی ہو تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہی بنے گا. ماں مائی راستی ہو تو بیٹا بابا فرید بنے گا. اور ماں ایسی پاکیزہ صفت ہو کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوگا. اور ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین اور حسن ہی ہوگا. تو ماؤں کی تاثیر ہوتی ہے، ماؤں کی تربیت کا رنگ اترتا ہے اولاد کی تربیت میں اور ان کی عادات میں جھلکتا ہے. کسی شخص کی اچھی تربیت ہوئی دیکھیں تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہے، اس کا باپ کھڑا ہے. تو باپ اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھائے اور ماں اپنی عصمت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کے کرے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ صالح اولاد پیدا ہوگا. لیکن جب ہم اپنے لقمے کا خیال نہیں کریں گے کہ پاکیزہ ہے یا ناپاکیزہ، ماں پردہ کرنا نہ کرنا اس کو کوئی فرق ہی نہیں سمجھتی ہے، تو پھر وہ بھول جائے کہ اس کی اولاد صالحیت کے رنگ میں ڈلے گی. تو اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہیں اور لقمہ حلال اچھی اولاد کی تربیت کا ضامن ہوتا ہے. کوئی نالائق بیٹا گھر چھوڑ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا. ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا، اس طرح کا لباس، وضع کا یہ، کہنے سننے کا انداز یہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دیں، اتنا انعام دیں گے. اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو وہ واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا.
جب میں کبھی بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے، مالک بھی کہہ رہا ہے، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے کچھ نہیں کہے گا، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔